السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے ذات پر۔ ناظرین محترم، اس دفعہ ماہ محرم کے اس عشرے میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ حسین وارث انبیاء ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اور جب وارث انبیاء ہیں تو امام حسین علیہ السلام در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے مقصد، ان کے اہداف، ان کے جو ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے جو دین کا دفاع کیا، ان تمام چیزوں کے وارث ہیں۔ جس طرح سے تمام نبیوں نے اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے، امر بالمعروف کرتے ہوئے، نہی عن المنکر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کر دیا، اور پھر اللہ کے احکام کو جو ہے دنیا تک پہنچا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے دین کا دفاع کرو، خدا کے دین کی حفاظت کرو، اگرچہ تمہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، لیکن اللہ کے دین کو بچا لیا، اللہ کے دین کا دفاع کیا، اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ ہمارے وقت کے امام بھی ایسے ہی ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کا جو ہے وہ حقیقت میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ اعمال نہیں کرتے کہ جس سے ہمارے وقت کا امام ظہور کرے۔ ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر الاجل الاجل یا امام زمانہ کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، الاجل الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس جگہ سے باہر نکلتے ہیں ہمارے اعمال یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابھی امام نہ آئے۔ ہمارے غلط اعمال جو ہیں وہ امام کی، میرا اگر میں زندگی میں کوئی ایک غلط کام کرتی ہوں تو میرا یہ ایک کام امام کے 40 سال ظہور میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کہ ہماری وجہ سے امام کے ظہور میں کئی سال تاخیر پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا؟ اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام ہمارے پاس ہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے اندر دنیاوی نجاست کی وجہ سے، دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے اور پلیدگی کی وجہ سے ہم ان ناپاک آنکھوں سے اس پاکیزہ امام کو نہیں دیکھ سکتے، اس پاکیزہ امام کا جو ہے وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ زیارت عاشوراء اس مہینے میں لازمی پڑھیں، محرم اور سفر میں۔ کہتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اس کو 40 دن لگاتار پڑھا جائے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے، وہ مقصد 40 دن کے بعد، وہ 40 دن کے اندر اندر ہی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہ کامیابی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں ایک شخص بہت زیادہ امام کی زیارت کا مشتاق تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ تم اگر امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو 40 دن زیارت عاشوراء کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام پہ پڑھو۔ یہ شخص جو ہے اس نے زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کی، لیکن جو دن گزرتے گئے یہ مایوس ہوتا گیا، اس کو نا امیدی ہوتی گئی کہ ابھی تک امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لگتا ہے مجھے امام کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی دن گزرتے گئے، 40 دن مکمل ہو گئے، یہ کربلا سے واپس کوفہ کی جانب جا رہا تھا، تو راستے میں جب یہ آ رہا تھا تو ایک پیچھے سے ایک گھوڑا سوار آئے، نقاب کیا ہوا تھا، اور اس شخص کو روکا، اے شخص رکو، کیا تم کوفہ جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا جی میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو اس نقاب پوش نے کہا کہ یہ امانت ہے، کوفہ میں فلاں شخص کو فلاں نام ہے، فلاں جگہ اس کا گھر ہے، اس کو یہ امانت دے دینا، اور فرمایا کہ اگر وہ پوچھے کہ کس نے دی ہے تو تم بتا دینا کہ تمہارے جس کو تم چاہتے ہو اس نے یہ امانت تمہیں عطا کی ہے۔ اور اس شخص نے جو سوال کیا کہ جب آپ نے مجھے اس کا پتہ بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا اگر وہ پوچھے اس کا نام کیا ہے تو میں نام کیا بتاؤں؟ کہا بتا دینا کہ جس نے امانت دی ہے، امانت دینے والے کا نام صاحب العصر والزمان ہے۔
پھر بھی اس شخص کے ذہن میں نہیں آیا، کس قدر یہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکا تھا کہ اس کو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صاحب الزمان اور کہا کہ جاتے ہوئے نقاب پوش نے کہا کہ جب تم اس کو دیکھو تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہوں گے اور اس کا ہاتھ بھی، جو ہاتھ ہیں اس کے، وہ خون سے بھرے ہوں گے، کیونکہ وہ صبح صبح جانور ذبح کر کے صدقہ دیتا ہے، تو اس نے جانور ذبح کیا ہوگا۔ یہ شخص کوفہ پہنچا، اسی شخص کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے تو اس شخص نے، جس کا گھر تھا، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا لیے، تو یہ شخص کہتا ہے گھبراؤ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تم صبح جانور ذبح کر کے صدقہ دیتے ہو۔ یہ شخص کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ میں تمہاری امانت لے کر آیا ہوں، اور جس نے مجھے امانت دی ہے اس نے مجھے بتایا کہ تم صبح صبح صدقہ دیتے ہو۔ پھر بھی اس شخص کے ذہن میں نہیں آیا کہ جو جانے سے پہلے مجھے وہاں کے حالات بتا رہا ہے یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جس کے لیے یہ امانت لے کر آیا تھا کہنے لگا ابھی 1 منٹ رکو، میں کپڑے تبدیل کر کے نہا کے طہارت کی حالت میں آتا ہوں، پاکیزہ ہو کر آتا ہوں۔ یہ نہا کر کپڑے بدل کے اس کے پاس آیا، آ کر اس کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور اس کے ماتھے کو چوما، اور یہ شخص جو آیا تھا مسافر کہنے لگا تم اس قدر میرا احترام کیوں کر رہی ہو؟ یہ شخص رو کر کہنے لگا کہ میں کیوں نہ تمہارا احترام کروں کہ جس کو صاحب زمان جیسی عظیم ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہو، جس نے امام مہدی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو، میں اس شخص کا کیوں احترام نہ کروں؟ پھر یہ شخص رونے لگا، کہنے لگا کیا وہ امام زمانہ تھے، امام مہدی تھے اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے؟ تو ناظرین محترم، جب بھی ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس مشکل وقت میں کوئی ہمارے پاس آتا ہے ہمیں تسلی دینے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ اچھی نصیحت کرنے آئے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں، وہ نورانی چہرہ ہو، نورانی شخصیت ہو، بعض اوقات ہمیں بھی امام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم بھی نیکیوں کی نیت کریں، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پاکیزہ امام کے نورانی چہرے کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں ہمیشہ نیکیوں کو انجام دیں، برائیوں سے دور رہیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کر دیں اور نیکیوں کی راہوں پہ آ جائیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کے بتائے ہوئے قانون پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی امام کی زیارت ہوگی، اگرچہ اس دنیا میں نہ بھی ہو، ہمیں قبر میں ہی صحیح، جب امام کا ظہور ہوگا امام ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا کر اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کریں راہ پنجتن پر چلنے کی، راہ امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی۔ ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کر کے ان کے محبوں، ان کے چاہنے والوں، ان کے ناصروں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔